السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، تو میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے ہر کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ پائیں۔ اسلامی درس، اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام سے حاصل کیا علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کے معجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر والے نبی تھے۔ ان کو قرب خدا بندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دینوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کی ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خدا بندی کی زبردست نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ ابو داؤد 430۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا کہ وہ کافر مرا۔ نسائی 5671۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیبند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ کرندی 1780۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کی اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھا جائیں گے۔ سورہ دہر 14۔ طب نبضی سے علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ ابن ماجہ 3458۔ نوٹ: نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران 105۔